لیگی حکومت آتے ہی پی ٹی آئی قیادت پر مقدموں اور گرفتاریوں کا آغاز۔ عمران خان، فواد چودھری، شیخ رشید احمد، شہباز گل سمیت 150 سے زائد افراد کے خلاف مقدمات درج۔ پی ٹی آئی قیادت کے خلاف مقدمہ فیصل آباد تھانہ مدینہ ٹاؤن میں درج کیا گیا۔ شیخ رشید کے بھتیجے راشد شفیق اسلام آباد ایئرپورٹ سے گرفتار۔ ایف آئی اے نے شیخ راشد کو فیصل آباد میں درج مقدمے میں گرفتار کیا۔ راشد شفیق عمرے کی ادائیگی کے بعد اسلام آباد پہنچے تھے۔ مریم نے بھی کہا یہ فتنہ ہے، اس کو بھی فوری کچلنا ہے۔ انہوں نے لسٹیں بن رہی ہیں اور یہ تحریک انصاف کے لیڈروں کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں، 2 نامہ اور جو رانا ثناء اللہ ہے جس نے یہ دھمکی دی ہوئی ہے اور خون اترا ہوا ہے ان کی آنکھوں میں۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں ملک انتقام کی سیاست کی طرف جا رہا ہے، ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے، گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ سابق وزیر مملکت فاروق حبیب کی شیخ راشد شفیق کی گرفتاری کی مذمت، کہا ان کے کالے کرتوت سب کے سامنے آ رہے ہیں، یہ لوگوں کے اندر خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہم تمام قانونی آپشنز استعمال کریں گے۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کہتے ہیں وزارت داخلہ کے احکامات پر متعدد ایف آئی آر درج کی گئی ہیں، انشاءاللہ ہم لڑیں گے۔ ابھی تو لانگ مارچ کا اعلان ہوا ہے، آپ ابھی سے گھبرا گئے، آپ نے اب گھبرانا ہے۔ عوام کا ایک سمندر آپ کو بہا لے جانے کے لیے تیار ہے، جب دماغ سن ہو جائے تو ایسی اوچھی حرکتیں ہوتی ہیں۔ امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ کراچی میں نون لیگی کارکنان کا اے آر وائی نیوز پر حملہ، ریڈ زون میں دفتر کے باہر احتجاجی مظاہرہ۔ لیگی کارکنان نے اے آر وائی نیوز کے نمائندے چاند نواب کو زد و کوب کیا۔ کارکنوں نے اے آر وائی نیوز کی ڈی ایس این جی وین پر لاتیں ماری، ڈنڈے برسائے۔ نون لیگی کارکنوں کی اے آر وائی نیوز کے خلاف نعرے بازی۔ چاند نواب کہتے ہیں لیگی کارکنان نے بدتمیزی کی، دھکے دیے، مجھے اندرونی چوٹیں آئیں، کیمرہ مین سے کیمرہ چھیننے کی کوشش کی گئی، پولیس نے آ کر ہمیں بچایا۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری نے کہا حکومتی ایما پر یہ اقدامات ملک میں صحافت کی آزادی کے لیے خطرہ ہیں، یہ اقدامات ملک میں سیاسی تقسیم کو پرتشدد بنا دیں گے، حالات پر قابو پانا مشکل نہیں، ناممکن ہو جائے گا۔ عثمان ڈار، خرم شیر زمان، بلال غفار کی بھی اے آر وائی نیوز ٹیم پر حملے کی مذمت۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ ہمارے لیڈر اے آر وائی سے معذرت کے لیے ان کے دفتر چلے گئے ہیں، میں چاند نواب سے بھی معافی مانگتا ہوں، یقین دلاتا ہوں اس معاملے پر پارٹی تحقیقات کرے گی، قصوروار لوگوں کو نوٹس دیا جائے گا، کراچی پہنچ کر انشاءاللہ چاند نواب کے گھر پر خود حاضری دوں گا۔ ملک بھر کی صحافتی تنظیموں اور پریس کلبز کی اے آر وائی نیوز پر حملے کی مذمت۔ پی ایف یو جے کے صدر شہزادہ ذوالفقار کا حملے کی ذمہ داران کی گرفتاری کا مطالبہ۔ جنرل سیکرٹری ناصر زیدی کہتے ہیں میڈیا اداروں پر حملے ناقابل برداشت ہیں۔ نائب صدر لالا اسد پٹھان نے کہا اے آر وائی کے کارکنان پر تشدد دہشت گردی ہے۔ سابق صدر افضل بٹ نے کہا غنڈہ گردی سے میڈیا اداروں کو دبایا نہیں جا سکتا، اے آر وائی نیوز کو سچ دکھانے کی سزا دی جا رہی ہے۔ کراچی یونین آف جرنلسٹ کی بھی اے آر وائی نیوز ٹیم پر حملے کی مذمت۔ کراچی پریس کلب کی اے آر وائی نیوز ٹیم پر حملے اور ہراساں کیے جانے کی مذمت۔ سیکرٹری رضوان بھٹی کہتے ہیں آزادی اظہار رائے پر قدغن کسی طور پر قبول نہیں، اے آر وائی نیوز کی ٹیم پر حملہ آزادی اظہار پر حملہ ہے۔ حیدرآباد، سکھر، نواب شاہ، ٹھٹھا، بہاولپور، ملتان سمیت ملک بھر کے پریس کلبز کی اے آر وائی نیوز پر حملے کی مذمت۔ عمران خان کا لانگ مارچ کا اعلان، مئی کے آخری ہفتے میں عوام کا سمندر اسلام آباد میں جمع ہوگا۔ سربراہ تحریک انصاف عمران خان کہتے ہیں لانگ مارچ کی تیاریوں کا آغاز چاند رات سے ہوگا، نوجوانوں سے کہتا ہوں چاند رات کو سڑکوں پر نکلنا۔ لانگ مارچ کی کال صرف پی ٹی آئی نہیں تمام پاکستانیوں کے لیے ہے، کال اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ ہمارے ملک کی توہین کی گئی، کرپٹ ترین لوگ مسلط کیے گئے، جس سے پرائم منسٹر بنایا گیا، لوگ اسے پرائم منسٹر کہتے ہیں۔ ساری دنیا کو بتانا ہے کہ پاکستانی ایک زندہ اور بیدار قوم ہے۔ پنجاب کابینہ آج حلف اٹھائے گی، 40 سے 45 وزراء حلف لیں گے۔ پنجاب کابینہ میں پیپلز پارٹی کو 3 وزارتیں ملیں گی، منحرف ارکان کا بھی حصہ ہوگا۔ حمزہ شہباز کی جہانگیر ترین کے گھر آمد، ساتھ دینے پر شکریہ ادا کیا۔ ترین گروپ کو وزارتوں کے علاوہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا عہدہ بھی دیے جانے کا امکان۔ حمزہ شہباز کہتے ہیں
صوبہ 1 ماہ سے آئینی بحران کا شکار تھا۔ پرویز الہی نے آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیری۔ گورنر نے ہائی کورٹ کے فیصلوں کا مذاق بنایا۔ حمزہ شہباز نے امن و امان پر اجلاس بلا لیا۔ پی ٹی آئی نے حمزہ شہباز کی بطور وزیر اعلیٰ پنجاب تقرری کا نوٹیفیکیشن چیلنج کر دیا۔ سبطین خان نے اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی وساطت سے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ گورنر پنجاب کہتے ہیں نون لیگ نے غنڈہ گردی کر کے حلف برداری کروائی، آخری بال تک کھیلیں گے، ابھی تو فائنل راؤنڈ شروع ہوا ہے۔ یہ الیکشن ہوا ہی نہیں ہے، کینڈیڈیٹ تو میں تھا، کینڈیڈیٹ کو اٹھا کے تو انہوں نے مارا۔ عثمان بزدار صاحب کا استعفیٰ ایکسیپٹ ہی نہیں ہوا کیونکہ وہ صحیح فورم پہ نہیں گیا۔ جس بندے کا الیکشن ہی نہیں ہوا تو اس کو وزیر اعلیٰ کس نے مانا؟ پرویز الہی کا حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ ماننے سے انکار، کہا الیکشن ہوا نہیں، حمزہ کو وزیر اعلیٰ کیسے مان لیں؟ امیدوار تو میں تھا، مجھے اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا۔ چیف سیکرٹری نے رات 1:30 بجے آ کر قبضہ کیا۔ عدلیہ کا ہمیشہ احترام کیا ہے، ہم ساری رات کھڑے رہے، کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ گورنر کے ساتھ جو کچھ کیا گیا صدر اس پر خاموش نہیں رہیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب مکمل، جدہ سے دبئی پہنچ گئے۔ وزیر اعظم سے ابوظہبی کے ولی عہد شیخ عمران خان کی اپیل پر عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ لاہور میں پی ٹی آئی کے احتجاجی ریلی، امپورٹڈ حکومت نامنظور اور حمزہ شہباز نامنظور کے نعرے۔ جیل روڈ سے چیرنگ کراس تک ریلی نکالی گئی، بڑی تعداد میں کھلاڑیوں اور عوام کی شرکت۔ پارٹی پرچم تھامے کارکن گاڑیوں اور موٹر سائیکلز پر سوار تھے۔ مقررین کا کہنا تھا حمزہ شہباز کے غیر آئینی حلف کو ہرگز تسلیم نہیں کرتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب مکمل، جدہ سے دبئی پہنچ گئے۔ وزیر اعظم سے ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زید ال نہیان کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ اس سے پہلے وزیر اعظم، وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور وفد نے عمرے کی سعادت حاصل کی۔ خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے محمد بن سلمان سے ملاقات کی، اقتصادی اور تجارتی روابط بڑھانے پر زور۔ عرب نیوز کو انٹرویو میں شہباز شریف نے کہا پاکستان اور سعودی عرب کا رشتہ 7 دہائیوں سے ہے، دونوں ممالک کے تعلقات کو اسٹریٹجک شراکت داری میں تبدیل کیا جائے۔ شہباز حکومت پی ٹی آئی حکومت کی پالیسی پر عمل پیرا، دوسری مرتبہ بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان۔ وزارت خزانہ کا نوٹیفیکیشن جاری، پیٹرول کی قیمت 149 روپے 86 پیسے برقرار، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 144 روپے 15 پیسے پر برقرار۔ ماضی میں نون لیگ پی ٹی آئی کی حکومت پر پیٹرول قیمتیں کم رکھنے پر اعتراض اٹھاتی رہی۔ مزمل اسلم کہتے ہیں آج حکومت نے عمران خان کے عمل کو تسلیم کر لیا۔ عمران خان نے شاندار معیشت چھوڑی، موجودہ حکومت انجوائے کر رہی ہے۔ ملک بھر میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ، شہری علاقوں میں 8 سے 12 گھنٹے اور دیہات میں 12 سے 16 گھنٹے بجلی کی طویل بندش، شہری پریشان، حکومت پر برس پڑے۔ کراچی میں بھی بجلی کا بحران سنگین، 8 سے 10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ۔ لاہور میں صورتحال بہتر، کوٹے میں 400 میگا واٹ کا اضافہ۔ گرمی کی شدت بڑھتے ہی کراچی کے مختلف علاقوں میں پانی نایاب، شہری بوند بوند کو ترس گئے۔ شوال کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد شہادتوں کی بنیاد پر چاند نظر آنے یا نظر نہ آنے کا اعلان کریں گے۔ اور عید الفطر کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں، بازاروں میں رونق، خوبصورت ملبوسات، جوتے، دلکش زیورات اور رنگ برنگی چوڑیوں کے اسٹالز پر رش۔ بچے بھی پرجوش، بڑوں کے ساتھ خریداری میں مصروف۔ مہنگائی خواہ کتنی ہو، بچوں کی فرمائشیں کم نہیں ہوتی، والدین بھی بچوں کی ہر خواہش پوری کرنے میں مصروف۔